इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आगा अमदाद साहब हमारे साथ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते रहे हैं और बहुत प्यार दिया है हमें। और वो आप जो है अपने अजीम मकसद के लिए उलूम अहले बैत के लिए अब वापस अपने इल्म को जारी और सारी रखने के लिए ईरान वापस जा रहे हैं। तो उनकी अलविदाई तकरीब कुछ हम अपनी हैसियत के मुताबिक हमने रखी है, जितना हो सका है। ये तकरीब इनके शायान शान तो नहीं थी, लेकिन जितना हो सका है हमसे तो जो है हमने अपनी तकरीब की है। तो सबसे पहले तकरीब की शुरुआत में जो है मैं सबसे पहले एक तालिब इल्म को दावत दूंगा जो अपने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का आगाज़ करेंगे। तो मैं आगा सैयद मोहम्मद मारिज को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने खूबसूरत अंदाज से जो है तिलावत कुरान पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ما شاء الله ما شاء الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. मोहम्मद
मोहम्मद मुआरिज जो अपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। और उसके बाद अब तकरीर को आगे बढ़ाते हुए मैं अब दावत दूंगा एक जो है हमारे तलबा कराम में एक ग्रुप है जो कि बहुत ही अपने खूबसूरत अंदाज से अस्माए हुस्ना की तिलावत करते हैं। तो मैं आप दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज से अस्माए हुस्ना की तिलावत करें। الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادم المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد الفاعل البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر हमारे खास तलबा कराम जो अपने खूबसूरत अंदाज से अस्माए हुस्ना की जो तिलावत कर रहे थे, उसके बाद तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं एक तालिब इल्म जो अपने महसूस मौजू पर जो है बहस करेंगे, उनको मैं दावत देता हूँ आगा हमाद हादी आए और अपने महसूस मौजू पर जो है लाकुशाई करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيذكر من يخشى وإنما يخشى الله من عباده العلماء. صلوات پڑھیں باواز. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، طلاب عزیز، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے تذکر وہی کرتے ہیں جو خشوع و خضوع سے مالا مال ہوتے ہیں، اور خشوع و خضوع علماء کا ہی خاصہ ہے. علماء علم سے ہے. علم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو ظلمت سے نکال کر نورانی وادیوں میں لے کے جاتی ہے. یہ حالت کے گڑھے سے نکال کے علم کی وادی میں لے آتی ہے. جہنم کا ایندھن بننے والے پتلے کو جنت کا مکین بنا دیتی ہے. اس لیے تو ذات مصطفیٰ کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس سے اللہ خیر کا ارادہ چاہتا ہے، یفقہ فی الدین، تو اسے دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. جی ہاں عزیزان محترم، ہم ہی ان آیات و روایات کے صحیح مصداق ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خیر کا ارادہ چاہتا ہے. ہم صرف و نحو کی بحث میں سرگرداں ہیں. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خیر کا ارادہ چاہتا ہے، اور جن ہستیوں کی مدد سے ہم یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں. اور آج انہی ذوات مہتاب میں سے ایک روشن ستارہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. میری مراد استاد بزرگوار مولانا امداد حسین آبدی القومی ہیں. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ استاد بزرگوار کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہے، کیونکہ اس ہستی نے ہمیں ہر لمحے میں، ہر محفل میں، ہر نشست میں بتایا کہ حصول علم دیا کیسے جاتا ہے. خود علم کے موتی نچھاور کر کے فرمایا، خود علم کے موتی نچھاور کر کے ہمیں بتایا کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے. کیا کیا بتاؤں، مختصر یہی، نجی محفل ہو یا ہدایہ کی کلاس ہو، استاد بزرگوار کے ساتھ خوبصورت لمحات ہمیں تادیر یاد رہیں گے. دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم استاد بزرگوار کو رخصت کریں، لیکن پیغمبر اسلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اسی فرمان مصطفیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے استاد بزرگوار کو نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے استاد بزرگوار کی علمی ترقیوں میں معاون و مددگار ہو. انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم. جی یہ تھے آغا حماد ہادی جو اپنے محسوس انداز سے لب کشائی کر رہے تھے. ایک جملہ جو ہے میں یہاں پر کہوں کہ ایک شاعر جو اس نے ایک شعر بولا تھا، اس کا مفہوم ہے کہ جب بلبل کے جو ہے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ پریشان ہوتی ہے کہ اب میرے بچے جو اب جا رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیت نہیں پتہ ہوتی کہ اب وہ بلبل کا جو ہے کیا مطلب اس کی کیفیت ہے. لیکن اب جو ہے ہمارے استاد بزرگوار جو اب جا رہے ہیں نا ہمیں چھوڑ کر،
بچے تو آشیانے بھی ہیں، لیکن استاد جو جا رہے ہیں نا، پھر ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو اب اس تقریب کو جاری رکھنے کے لیے اب میں سب سے آخر پر اپنے معزز استاد بزرگوار کو آغا سید زیغم عباس شیرازی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس تقریب کے لیے کچھ الفاظ کہیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد، یہ تقریب ہمارے پیارے دوست، پیارے بھائی جناب مولانا امداد حسین قمی صاحب کی الوداعی تقریب ہے۔ امداد بھائی چونکہ المقدسہ جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہا کے جوار میں حوضہ علمیہ قم کے اندر اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے اور علمی ارتقاء کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم اس عظیم مقصد کی وجہ سے ان کو روک نہیں پائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہمارے ساتھ وقت گزرا، ہر حوالے سے امداد بھائی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ امداد بھائی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، درس و تدریس کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہر حوالے سے قدم با قدم چلتے رہے، اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی اس ادارے کو مدرسہ ناصر العلوم المحمدیہ کو کسی اعتبار سے بھی ان کی ضرورت پیش آئی تو ہر میدان میں امداد بھائی سامنے موجود رہے۔ الحمدللہ جو بیسک اور بنیادی چیز ایک ادارے کے اندر ضروری ہے، وہ چونکہ ادارے تعلیم و تربیت کے لیے بنائے جاتے ہیں، طلباء کی تربیت کے لیے، ان کی تدریس کے لیے، ان کے علمی ارتقاء کے لیے، جو حوضوی دروس ہیں ان اعتبار سے امداد بھائی نے ایک مکمل اچھے انداز میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ مختلف سطوح کی کتابوں کو پڑھایا ہمارے پاس، اور ان کے جانے کے بعد شدت کے ساتھ ابھی سے ان کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اگرچہ ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہمیں کمی درپیش ہوگی اس کا احساس ابھی سے ہم محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک ضرورت ہے، ان کا جانا ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے ضروری ہے کہ یہ جائیں اور ایک اس عظیم حوضہ علمیہ قم المقدسہ کے اندر اپنے علمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، اپنے آپ کو علم سے مزید آراستہ کر کے آئیں تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر قوم و ملت کی خدمت کر سکیں، دینی اداروں کی خدمت کر سکیں، پھر ہم ان سے مزید استفادہ کریں گے اس حوالے سے۔ تو میں بس یہ چند الفاظ آخر میں یہی کہوں گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے کہ ہم ان کا جو یہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی۔ اس زبان کے ساتھ، اس محدود زبان کے ساتھ ان کی جو علمی خدمات ہیں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے،
ان کو اپنی اس محدود زبان کے ساتھ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کیسے شکریہ ادا کر سکوں، لیکن ایک دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ مزید اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں اور قوم اور ملت کی خدمت کر سکیں۔ میں اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے طلباء کی طرف سے، اپنے مکمل سٹاف کی طرف سے اپنے بھائی مولانا امداد حسین قمی صاحب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیک تمناؤں کے ساتھ ان کو ہم انشاءاللہ آج رخصت کریں گے۔ صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، اللہم وفقنا بالتفہیم والتفاہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، میں نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، فقط اور فقط 2 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام سے بھی ایک روایت ہے کہ جو لوگ کسی انسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو وہ اپنے پروردگار کا شکریہ کیسے ادا کر سکیں گے۔ یعنی یہاں پہ میرا آنے کا مقصد 2 منٹ یہ ہے کہ میں آپ دوستان کا، طلاب عزیز کا، اور بالخصوص قبلہ سید زاغ مواز شریف صاحب اور قبلہ شاہد صاحب اور قبلہ احمد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا، محبت کی، پیار کرتے رہے۔ اور میرا جو مین جملہ ہے وہ یہی ہے کہ میں آپ تمام طلاب سے اور علماء کرام، قبلہ زاغ شریف صاحب، قبلہ سید احمد شاہ صاحب اور قبلہ شاہ صاحب سے معذرت خواہ ہوں اگر میری طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی، کسی قسم کی غفلت ہو گئی ہو تو اساتذہ سے معذرت خواہ ہوں، اور بالاخص طلاب ذویل احترام سے معذرت خواہ ہوں۔ بندہ حقیر انسان ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات ہو جاتی ہے کلاس میں، یا ویسے میرا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا مذاق وغیرہ کا، تو مذاق میں اگر کسی بندے کی دل شکنی ہوئی ہو تو بندہ حقیر آپ سے معذرت خواہ ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اساتذہ سے بھی معذرت خواہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کبھی گفتگو میں، باس میں، مذاق میں کوئی ان کی دل شکنی ہو گئی ہو، ان سے بھی معذرت خواہی چاہتا ہوں، اور آپ طلاب ذویل احترام سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری طرف سے کسی بندے کی بھی دل شکنی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا، اور انہی الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو قدم قدم پہ کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ عزیزان کو علم کے دولت سے مالا مال فرما کر عمل کے ساتھ آپ کو ارست و پیرست فرمائے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔